تو بہرحال پہلا سوال تھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آواز اور بدبو تو نہیں آتی مگر محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، اب کیا کریں؟ اور اب عام طور پر وضو کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، دن بھر نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ جب تک یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کسی کو کہ نہ بدبو آئی نہ آواز آئی لیکن احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس دن بھر نہیں ہوتا، کبھی صرف وضو کے بعد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، شیطان کو اگر آپ کی عبادتیں خراب کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ کا کیا خراب کرنا پڑے گا؟ کس چیز میں شک ڈالنا پڑے گا اس کو؟ شیطان کو جب آپ کی عبادتیں خراب کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی طہارت میں اس کو شک ڈالنا پڑے گا، کیونکہ طہارت کا شک عبادت کا شک، عبادت کا شک آپ کی بات کو ضائع کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے آپ کے طہارت میں شک ڈالتا ہے کہ وضو ہوا کیا تمہارا، وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تمہارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں فرمائی کہ جب انسان وضو کر کے جا نماز پر جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ایک ایسی بھولی ہوئی چیز یاد دلاتا ہے جو بہت اہم تھی۔ نماز سے اللہ اکبر کھڑے ہو گئے تو اب کیا یاد دلاتا، ارے وہ کام کلیکٹر آفس کا جو حالانکہ وہ پینڈنگ ہو کے 15 دن، لیکن نماز میں یاد آتا ہو، ویسا نہیں یاد آتا ہو، کہیں بھی نہیں یاد آتا، یہاں یاد آتا ہو۔ ارے ٹی سی باقی تھی لینے کی، ارے وہاں بایوڈاٹا دیا ہوا تب تک وہ نہیں چکنی کے جا کے، ارے ریزیوم سبمٹ کیا ہو، وہیں یاد دلائیں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ وضو میں تمہارے شک ڈالتا ہے، تو شک مت کرو۔ تو یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی کہ دن بھر نہیں ہوتا ہے اور صرف وضو کرنے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ایک بار وضو کر کے اپنی نماز پڑھی، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں آپ کو وضو دوسرا۔ شیطان شک ڈال رہا ہے، شک مت کیجیے اپنے وضو میں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اتنا وضو میں شک کرتے ہیں کہ 50 بار وضو کر رہے ہیں، 10 بار طہارت کر رہے ہیں، 5 بار جا کے پانی ڈال کے آ رہے طہارت، مطلب اپنی شرمگاہ، پھر بولتے شاید تو ایسا نہیں، شاید تو۔ شک سے شریعت میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ شک کی بنیاد پر آپ کی گرفت نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کے نفس زیادہ نہیں آزماتا۔ تو آپ نفسیاتی طور سے آپ کو شک ہو رہا ہے، اللہ آزماتا نہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ کا خیال ہے، بالکل نماز پڑھیے آپ۔ تو یہ جو آپ کی بات تھی کہ لگتا ہے اور یہ دن بھر نہیں ہوتا وضو کی بات ہے، مجھے پتہ ہے۔ سب سے پہلے آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو میں ایسا بیٹھے، وضو ختم ہو رہا تو شیطان بولتا آواز آئی تھی کیا؟ یار وضو تو نہیں ٹوٹا، دیکھیے یہیں وضو کرتے وقت ہی پیٹ میں گڑگڑ ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا عام ٹائم۔ اب بولتے یار ابھی تو سب اچھا تھا اور وضو کرتے، شیطان نہیں آپ کو وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ وہاں مستعد ہو گئے، کوئی ہوتا نہیں، کوئی وضو ٹوٹتا نہیں شریعت میں، جب تک آواز نہ ہے، بدبو نہ ہے، ختم، اس اصول کو مان کے اڑ جاتا ہے تو بولتا ہے یہاں تو نہیں، اب اگلا گھیرا، پہلا گھیرے میں تو ٹھیک ہے بولتا ہے نا، اگلا گھیرا نماز کے لیے جا کے کھڑے اللہ اکبر بولتا ارے وہ فلاں کام، ارے یہ چیز موبائل کا ریچارج باقی تھا، موبائل چارج کو خراب نہ ہو جائے، کوئی چوری کر لیں گا، فلاں ہو جائیں گا، دکان پہ اچھا کسٹمر آ گیا ہوگا، کچھ تو بھی ایسی بات جو بہت امپورٹنٹ تھی آپ کو، گاڑی کی لاک بھول گیا میں، چابی مطلب لاک لگانا بھول گیا، وہاں یاد آتا، یا شک ڈالتا ارے لاک کیے نہیں کیے، نئی گاڑی چلے گئی تو، ہر چیز دیکھیے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہی آ گیا۔ اگر آپ وہاں بھی مستعد ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان، اس کو ہکال دیا وہاں، تو پھر وہ ہونے کے بعد نماز کے بعد وہ کرتا ہے 2 رکعت ہوئی تھی، 3 رکعت ہوئی تھی، 3 رکعت ہوئی تھی، 4 رکعت ہوئی تھی، شک ڈال رہا ہے۔ آپ بولے میں نے یقینی طور سے 4 رکعت پڑھا، تو بولتا ٹھیک ہے بیٹا اگلے نماز میں مل، پھر آتا ہو اگلے نماز کے وضو کے ٹائم پر، تو ہکالیے اس کو، دور کیجیے اپنے آپ سے۔ تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو آپ کا وضو ہے، آپ نماز پڑھیے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ یقین ہے اور یہ پرابلم کی شکل ہے تو ایک وضو سے ایک نماز پڑھی، اگلے نماز کے لیے اگلا وضو کیجیے۔ جی